बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दर्जी के काम की इब्तिदा किस पैगंबर ने की थी? जवाब: दर्जी के काम की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती? जवाब: खुदकुशी ऐसा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। सवाल: किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? जवाब: इस्लाम के पहले मौज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो थे। सवाल: जंग अहज़ाब और जंग खंदक में पहले जंग कौन सी हुई? जवाब: जंग अहज़ाब और जंग खंदक दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल: किस नबी की ख्वाहिश थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने की? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल: दवार नामी बुत किसकी इबादत के लिए मखसूस था? जवाब: दवार नामी बुत कंवारी लड़कियों की इबादत के लिए मखसूस था। सवाल: कपड़े को वाटर प्रूफ बनाना, फौलाद को जंग से बचाना, शीशे को रंगीन करना किसकी इजादात हैं? जवाब: जाबिर बिन हयान। सवाल: नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल: क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं? जवाब: मालूम नहीं। इस बारे में इख्तिलाफ जमहूर की राय यह है कि वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे, जबकि एक जमात इनके हयात का इनकार करती है। एक कौल ये है कि वो जिंदा हैं और आखिर ज़माने में वफ़ात पाएंगे, यहाँ तक कि कुरान उठा लिया जाएगा। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इस बहस पर कोई अकीदा या अमल मौकूफ़ नहीं, इसलिए इसमें उलझना गैर ज़रूरी है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں۔ سوال: رمل سے کیا مراد ہے؟ جواب: رمل سے مراد ہے شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ جواب: دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف الاسلام ہے۔ سوال: جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا 26 سال کے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب: قرآن پاک کے دوسرا پارہ میں صرف ایک سورت ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے ایک دن پہلے کیا کام کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے ایک دن پہلے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، دینار کو صدقہ کر دیا اور ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیے۔ سوال: دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جواب: نمرا مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟
جواب: سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ سوال: اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب: ہجرت مدینہ کے فوری بعد اذان کی ابتدا ہوئی۔ سوال: کس جاندار کو نیند نہیں آتی؟ جواب: چونٹیوں کو نیند نہیں آتی، اس لیے چونٹیاں کبھی نہیں سوتیں۔ سوال: نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ میں واقع ہے۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھیں۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز، جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: کیونکہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، ان کا لقب اقصی تھا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا؟ جواب: ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو سب سے پہلے کتابی شکل میں لانے والے کا نام بتائیں۔ جواب: قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانے کے لیے پہلی کوشش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قریباً 75 صحابہ کے ہمراہ مل کر کی اور تمام آیات مبارکہ کو جمع کر کے کتابی شکل دی۔ سوال: حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ کا نام کیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی درمیانی والی منزل پر کون سوار تھے؟ جواب: چوپائے، گائے، بیل اور بھینس وغیرہ۔ سوال: خوشبو کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ جواب: پیرس۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے؟ جواب: آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے اختتام پر پیدا ہوئے۔ سوال: سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ جواب: محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سندھ سے ہی اسلام کی اشاعت کو فروغ ملا۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا شجرہ بتائیں۔ جواب: ادریس علیہ السلام بن جارو بن میلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورہ یونس، حضرت یونس کے نام سے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو انڈے اور دودھ دونوں دیتا ہے؟ جواب: دکاندار۔ سوال: قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟
جواب: قرآن کریم میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: حضرت قالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت قالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی باسق کو شکست دی تھی۔ حضرت قالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران باسق کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو۔ یہ حکم آپ نے کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے کون سا حکم نازل ہوا؟ جواب: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن نے بحروب کس کا بدلا تھا؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی۔ اس جن کا نام صخرہ تھا اور جن نے بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلہ تھا۔ سوال: کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پتھر بن گئی تھی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب: فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال: مذہب کے کیا معنی ہیں؟ جواب: مذہب کے معنی احکام ہیں۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنا غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ فتاوی ہندیہ اور فتاوی شامی میں اسے مجوسیوں کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ کھاتے ہوئے گفتگو کرنا جائز ہے۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب: اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا جس کا نام لوتیا ہے۔ سوال: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے۔ سوال: کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: کون سی چیز یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب: سب سے پہلے عربی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بولی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک کیا تھی؟
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک 63 سال تھی۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟ جواب: غصہ پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے اور آنے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال: کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: حکیم لقمان کے مطابق پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوال: کس عمر کے بوڑھے افراد کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ جواب: حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ آپ نے سوال فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میری خالہوں میں سے ایک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ بات یاد رکھو کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوں گی۔ یہ ارشاد سن کر بڑھیا کے جو خدا نے چاہا غم اور پریشانی لاحق ہوئی ہو، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ہم ان کو ایک دوسری شکل میں اٹھائیں گے۔ سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: کتا پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا الگ ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا زمانہ ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے۔ سوال: 40 دن تک کون سی چیز نہ کھانے والے انسان کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں؟ جواب: گوشت نہ کھانے والے انسان کے سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ سوال: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ سوال: حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حج کے 3 فرائض ہیں: 1 احرام باندھنا، 2 وقوف عرفات، 3 طواف زیارت۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔